بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ قرآن کریم کا ایک پارے کا ترجمہ روزانہ کی جو ترتیب ہے، اگرچہ بظاہراً کچھ مشکل بھی نظر آتی ہے سننا اور پھر اس پر غور کرنا، فطرت انسانی کے مطابق تقاضۂ بشریت ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اگر تنگ نہ بھی ہو تو فطرت کے تحت کچھ بور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں انہماک نصیب فرمائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور شیطان کو ہم سے دور رکھے اور ہمارا قلب متوجہ رہے اور آخری دن تک ہم اس پر ہم سب اس کو پڑھنے سننے میں مستقیم رہیں۔ یہ ترجمہ آڈیو کی صورت میں بھی خواتین و مرد حضرات سن رہے ہوں گے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ساتھ قرآن وغیرہ اگر جب آپ سن رہے ہوں تو رکھ لیں، اور اہتمام کے ساتھ کچھ سننے والے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی ایک آیت کے ساتھ ساتھ لفظ پر ہاتھ رکھ کر ترجمہ مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا ترجمے کا فہم تقریباً نصف فیصد تو آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہیں، وہ ہر پارے سے ترجمے سے پہلے انشاءاللہ چلتی رہیں گی، جس میں وحی کی ضرورت، کیا کیا قرآن کریم میں چیزیں ہیں تاکہ آگے ہم پر ان کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو ہر مسلمان یہ جانتا ہے، جو وحی کی ضرورت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت پر لگا دیا ہے کہ پوری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے اور تو نے یہ کام کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، آدمی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کاموں کے لیے، یعنی ان تمام کاموں کے لیے ہمیں انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، کہ کیا چیز کون سی ہے، ہر چیز کے لیے علم کی ضرورت ہے، کس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے کاموں میں پسند اور کن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اس وقت تک جب تک یہ علم نہیں ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے ساتھ 3 چیزیں ایسا پیدا کی کہ جن کے ذریعے اس کو ان باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ان میں انسان کے حواس ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان کے حواس، جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جس کو عربی میں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اب جو انسان کے حواس ہیں، آنکھ، کان، منہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ حواس خمسہ، ان 5 حواس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا عقل، جہاں پر یہ جواب دے دیتے ہیں وہاں پر انسان عقل سے کام لیتا ہے اور عقل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وحی، یعنی جن جگہ پر یہ حواس خمسہ یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک، منہ، جب یہاں پر یہ خاموش ہو جاتے ہیں تو آگے جا کر پھر عقل بھی خاموش ہو جاتی ہے، وہاں پر وحی کام دیتی ہے۔ چنانچہ بہت سی عقل کے ذریعے اور یا جو ان دونوں کے ذریعے معلوم نہ ہو سکیں وہ چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وحی کا علم عطا کرتے ہیں تاکہ جو چیزیں یہاں سے نہیں معلوم ہو رہی وہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوں۔ یعنی جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کی رہنمائی کام نہیں کرتی، یعنی جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہاں عقل کام شروع کرتی ہے۔ یعنی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہاتھ
آنکھ، پاؤں، یعنی عقل تو ہمیں نہیں بتا سکتی کہ سامنے دیوار ہے یا کیا ہے کہ کیا نہیں، وہ ہمیں آنکھ بتائے گی کہ سامنے دیوار ہے۔ آنکھ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ سامنے دیوار ہے کہ نہیں۔ جہاں پر حواس خمسہ کام کرتے ہیں وہاں پر عقل کام نہیں کرتی، جہاں پر عقل کام کرتی ہے وہاں پر حواس خمسہ کام نہیں کرتے، یعنی جہاں پر یہ چیزیں جواب دے جاتی ہیں وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مقصود بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کس طرح کس چیز کے استعمال سے اللہ ناراض ہوں گے، کس چیز کے استعمال سے اللہ راضی ہوں گے۔ یہ چیزیں نہ عقل بتا سکتی ہے، نہ حواس خمسہ بتا سکتے ہیں، یہ چیز بتا سکتی ہے تو وحی بتا سکتی ہے، یہ ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وحی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ایک تیسرا علم، اس کا نام جیسے میں نے کہا وحی ہے، اور اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو منتخب فرما کر پیغمبر بنایا اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں، اور اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے جو ہم قرآن کریم پڑھیں گے۔ اسی طرح اب ایک سوال ہے کہ عقل کی بنیاد پر خطا ہو سکتی ہے، عقل غلطی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عقل مختلف چیزوں میں، ایک مثال سمجھ لی جائے کہ عقل ایک بات نہیں کرتی، عقل مختلف بات کرتی ہے۔ میری عقل کسی موقع پر ایک بات کہے گی، آپ کی عقل کسی موقع پر دوسری بات کہے گی، آپ کچھ اور کہیں گے، میں کچھ اور کہوں گا۔ یعنی کسی مسئلے پر، دنیاوی مسئلے پر بھی عقل کو عقل کلی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وحی کے ذریعے کام لیا جائے گا۔ مختصراً میں بات کرتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اب ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے بے گناہ قتل کیا ہے، اور تاکہ نشان عبرت بن جائے، اور اس طرح انسان کو موت کی نیند سلا دیا ہے، یتیم کر دیا بچوں کو، تو اگر اس کو قتل نہ کیا گیا تو یہ نشان، یہ لوگوں کے لیے مزید قتل کرنے کا سبب بنے گا، اور نشان عبرت بنا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے، دوسری عقل دوسری دلیل دیتی ہے، وہ دلیل یہ دیتی ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ایک بندہ تو قتل ہو گیا ہے، ایک بندہ تو قتل ہو گیا ہے، اب دوسرے کو قتل کر کے اس کے بچوں کو بھی یتیم کرنا ہے۔ دوسری عقل کہتی ہے کہ اس کو کیوں قتل کیا جائے، اس نے قتل کر دیا تو ٹھیک ہے، اب اگر قتل کیا جائے گا تو اس کے بچے بھی یہ دکھ لیں گے، اس کے بچے بھی یتیمی کا دکھ پالیں گے، لہٰذا اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اب عقل دو باتیں کہتی ہے، اس لیے ہمیں ایک راہ کو متعین کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے کہ ہم وحی کے ذریعے سے ایک ایتھینٹک اور ایک صحیح بات کا تعین کر سکیں اور اس کو پکڑ کر اس پر عمل کریں۔ اس لیے وحی جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، وحی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہوا کہ جو اسے اس زندگی کے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وحی کی ضرورت ہے کہ وحی ان سوالات کا جواب دیتا ہے کہ جو عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے، چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش آتی ہی اس جگہ پر ہے جہاں پر عقل کام نہیں دیتی۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہوتا بلکہ حواس کا کام ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات میری عقل پر فٹ آئے۔ ہمیں بعض چیزیں، اب نماز میں آپ دیکھ لیں، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، عقل کہتی ہے کہ یہ کیوں 5 وقت نماز ہے، ایک وقت داخل ہوتا ہے، عقل نہیں مانتی اس بات کو، اس مشقت کو عقل نہیں مانتی، لیکن ہم نے عقل کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحی کو مانا ہے کہ بھئی نماز میں تمہارے لیے فائدہ ہے، خیر ہے، تم نماز ادا کرو۔ اب زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، بظاہراً تو زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال میں کمی آتی ہے، لیکن وحی یہ کہتی ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح سود ہے، سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن وہی کہتی ہے کہ بھئی تم سود تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم سود نہ کرو، اس سے تمہارا مال کم ہوتا ہے۔ اب کتنی ایسی ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ میں عقل کو ترجیح دوں، عقل کو پریفر کروں، بلکہ میں وحی کو دیکھوں گا کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل کے ذریعے ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے کہ وحی ان مناسب کو عطا کرے گی، اور دینی عقائد ہیں کہ وہی ان کو عطا کرتی ہے۔ اس لیے صرف نری عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھا جائے گا۔ اب جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود کا قائل ہی نہ ہو، اس لیے اس کے مسئلے پر بات کرنا بے سود ہے۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا؟
ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں، پھر اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیں، اس کے لیے کوئی راستہ متعین نہیں کر رہے، کچھ بتا نہیں رہے اس کو، یہ بالکل ایک اچنبھے کا سوال ہے، ایک عجیب بات ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کر رہے ہیں تو اس کو منزل مقصود بھی بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، ایک خاص مقصد کے تحت ایک سفر پر بھیج رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اگر کوئی والد یا کوئی بڑا کسی نوکر کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھائی نکل چلے جاؤ، راستے میں بتاتا ہے یہاں رکنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کو پوری گائیڈنس دیتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو کیا بغیر رہنمائی کے بھیج دیا؟ ہمیں کوئی زندگی کا سلیقہ نہیں دیا؟ وہ زندگی کا سلیقہ دیا ہے، وہ وحی کے ذریعے دیا ہے، ہم انسانوں کے ذریعے دیا، انسانوں کو پیغمبر بنایا، ان پر وحی اتاری تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر اگر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، دنیا میں بھیجنے والے ہیں، تو پھر اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ مقرر کی ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وحی ایک محض دینی چیز نہیں ہے، دینی اعتقاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عقلی ضرورت ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہے، دین کا نقصان تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، کیونکہ کتنے ہمارے دنیا کے ایسے معاملات ہیں جو وحی حل کرتی ہے، جس کا اگر اس کا انکار کریں گے وحی کا، تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی وحی کو کامل کرنے کے لیے ہمیں اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو اتارا، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ یہ تھا وحی کی ضرورت، وحی کی اہمیت اور وحی کی کیا حیثیت ہے، اس پر چند باتیں کی، امید ہے آپ اس کو ذہن نشین کریں گے۔ اور کبھی بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی بندہ یہ اشکال ڈالے کہ بھئی عقل کے ذریعے سے، جیسے آج کل الحاد ہے، ملحدین ہیں، یہ ان کا در حقیقت رد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اپنی مرضی سے کام کر لیں گے، ان کا انکار ہے کہ وحی کی ضرورت ہے، وحی کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیں گے۔ تو وحی کی ضرورت پر تفصیلی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب